تو انسانی شعور و لاشعور میں یہ بات انتہائی پختہ ہے۔ توجہ ایسی چیز ہے کہ بچہ اپنی پیدائش پر ہی اس جہان کے باسیوں کو رو رو کر ان کی توجہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ کئی ایسے شاہان وقت دفن ہیں، اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توجہ سے دستبرداری حاصل کر لی اور اس کی توجہ میں چلے گئے جس کی توجہ سے سب قائم ہے اور جس کی توجہ میں سب ہیں۔ انسان پر خالق کا انعام یہی ہے، اسے حق پر یوں لگا دے کہ حق کا حق ادا ہو جائے اور ما سوا حق کے اور کچھ نہ رہ جائے۔ یہ جو جہان رنگ و بو ہے، یہ کسی کی توجہ سے قائم ہے۔ جس طرف توجہ ہو جاتی ہے اس طرف زندگی آ جاتی ہے، اور جہاں سے توجہ مڑ جاتی ہے اسی موڑ پر موت ہوتی ہے۔ تو انسانی شعور و لاشعور میں یہ بات انتہائی پختہ ہے۔ اسے علم ہے کہ جو یہ حیات و معاملات کے ہیں نا، یہ جو لائف اینڈ ڈیتھ ہے، تو یہ الوہی توجہ کے مرہون منت ہے۔ توجہ ایسی چیز ہے کہ بچہ اپنی پیدائش پر ہی اس جہان کے باسیوں کو رو رو کر ان کی توجہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے، جو مختلف رنگ بدلتی رہتی ہے تمام عمر۔ تو ہیومنز آر ہنگری فار اٹینشن۔ تو انسانی نفس کی بھوک ہے توجہ۔ تو اس اندرونی خواہش کی تکمیل کے لیے انسان نے بڑے ہیلے کیے، حتیٰ کہ ادارے بنا ڈالے، مگر یہ ساری کاوشیں ان کی جسمانی حیات تک تو مؤثر رہیں، مگر جیسے ہی وہ انسان قبر کو پہنچا تو لوگ آہستہ آہستہ اس کا تذکرہ چھوڑنے لگ گئے، پھر اس سے ان کی جو ہے وہ توجہ ہٹ گئی۔ تو اس زمین پر کئی ایسے شاہان وقت دفن ہیں جو اپنی زندگی میں تو توجہ کا مرکز رہے، مگر اب کوئی نہ ان کو جانتا تو ہے شاید، نہ ان کی طرف توجہ جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توجہ سے دستبرداری حاصل کر لی اور اس کی توجہ میں چلے گئے جس کی توجہ سے سب قائم ہے اور جس کی توجہ میں سب ہیں۔ تو یہی انعام ہوتا ہے۔ اب انعام یہی ہے کہ انسان پر خالق کا انعام یہی ہے کہ حق اسے حق پر یوں لگا دے کہ حق کا حق ادا ہو جائے اور ما سوا حق کے اور کچھ نہ رہ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ حق ہمیشہ مرجع خلائق ہوتا ہے۔ حق کی طرف سب کی توجہ اور حق کی توجہ سے سب قائم ہے۔ خیر ملے، خیر بانٹنے کی توفیق۔